بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ایک لڑکی کی لاش کا عجیب واقعہ، ایک سچی کہانی، ایک سچی داستان۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ مدرسے کی ایک مڈل لیول طالب علم لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی عمر ابھی بہت تھوڑی تھی اور وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھی رہی تھی جب اس کی وفات ہو گئی۔ اس کی ماں اور بہنیں اسے میرے پاس لائیں کہ تم اسے غسل دو اور کفن پہنا دو۔ شدت غم سے اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے چپٹی ہوئی تھی اور اس سے جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے علیحدہ کیا اور غسل خانے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اسے اچھے طریقے سے غسل دے سکوں۔ جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اس کے چہرے سے نور کی شعائیں ایسے اٹھ رہی تھیں جیسے نجف کی خوب تیز روشنی ہے۔ میں اس کے نورانی چہرے کی تابانی دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئی، کیونکہ میرے پاس غسل کے لیے جو بھی لڑکیاں لائی جاتی تھیں ان میں سے کسی کا چہرہ مرجھایا ہوتا اور بعض سے تو بہت زیادہ ناگوار بو اٹھ رہی ہوتی تھی، مگر اس لڑکی کا تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ اس کا چہرہ تو روشنی سے دمک رہا تھا۔ دوران غسل میں نے دیکھا کہ اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی بھی اٹھی ہوئی تھی، جیسے تشہد میں اٹھائی جاتی ہے۔ میں نے سوچا ہو نہ ہو یہ ایک پاکیزہ سیرت لڑکی ہے جسے اللہ نے اس کے کسی عمل کی وجہ سے اتنی عزت سے نوازا ہے۔ مجھے اس کی خوش قسمتی پر رشک آیا۔ میں نے بلند آواز میں اس کی ماں اور بہنوں کو بلایا اور دروازہ کھول دیا۔ اس کی ماں اور بہنیں دوڑ کر غسل خانے میں آ گئیں۔ میں نے اس کی ماں کو مبارکباد دی اور ان تمام حیرت انگیز باتوں سے مطلع کیا جن سے مجھے غسل کے دوران واسطہ پڑا۔ اس کی ماں نے اپنے تمام جذبات نچھاور کرتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما اور ساتھ روتے ہوئے اللہ کی تعریف بیان کی۔ 2 دن بعد اس کی ماں نے مجھے بلایا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں آپ کو اپنی بیٹی کے کپڑے اور اس کی پرسنل چیزیں بھجواتی ہوں، کیونکہ آپ غریبوں اور مسکینوں کے گھروں کو جاتی ہیں۔ آپ یہ چیزیں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دینا۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اس کی تمام چیزیں مجھے بھجوا دینا، میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گی۔ جب اس کی چیزیں میرے پاس آئیں تو وہ 4 پیکٹوں میں پیک تھیں۔ جب میں نے پہلا کارٹن کھولا تو اس میں اس کے نقاب اور عبایا تھے۔ وہ سب کے سب لمبے چوڑے اور ڈھیلے ڈھالے تھے، سینہ تنگ نہ تھے، نہ ہی باریک تھے اور نہ ہی چھوٹے۔ جب میں نے دوسرا کارٹن کھولا تو اس میں اس کے کپڑے تھے، وہ بھی پورے بازوں والے، ڈھیلے ڈھالے اور مکمل جسم کو ڈھانپنے والے، اور انتہائی سادہ تھے۔ نہ کوئی لیس لگی تھی، نہ ہی وہ باریک تھے کہ جسم نظر آتا۔ میں جوں کارٹن کھول رہی تھی، میری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک کارٹن میں اس کا اسکول کا سامان تھا۔ اس میں ایک ڈائری تھی جس کے اکثر اوراق خالی تھے، اور ایک قلم کا ڈبہ تھا۔ جب وہ ڈبہ کھولا تو اس میں مسواک تھی۔ کارٹن بند کرنے کے بعد میں جلدی سے اپنی کپڑوں والی الماری کی طرف گئی۔ میں نے اسے کھولا اور تمام کپڑے نکال کر باہر پھینک دیے جو تنگ، باریک اور چھوٹے تھے۔ اور پھر میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ میں بھی آج کے بعد ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنوں گی جیسے یہ لڑکی پہنا کرتی تھی۔ میں نے اس کی ڈائری کو اپنے پاس رکھ لیا کہ میں اس میں اپنے لیکچر لکھا کروں گی جو اس لڑکی کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ میں نے پھر اس کی ماں کو فون کیا اور اسے ماڈرن دور میں بھی اپنی بیٹی کو مکمل اسلامی کپڑے پہنانے پر مبارکباد دی۔ اس کی ماں نے کہا اس کے اندر ایک اور بھی خوبی تھی، اس کا دل ہر وقت نماز میں لگا رہتا تھا۔ جو ہی مؤذن اذان دیتا وہ سارے کام کاج چھوڑ کر اپنے رب کے ہاں سجدہ کرتی۔ محترم عزیز دوستو، اس واقعے سے میری امت کی ان ماؤں، بہنوں
اور بیٹیوں کے لیے حوصلہ افزائی کا سامان ہے، جو زمانے کو خوش کرنے کے بجائے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کی فکر میں رہتی ہیں اور شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتی ہیں، اور جو عورتیں تنگ اور باریک لباس پہنتی ہیں، معاشرے کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اور اپنے رب کو ناراض کرتی ہیں، ان کے لیے نصیحت بھی ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کو اسلامی طریقوں کے مطابق بسر کریں۔ اس طرح اللہ پاک بھی راضی ہو جائے گا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ محترم عزیز دوستو، آج کل کے معاشرے پر نظر دوڑائیں۔ آج کل اپنے گریبانوں میں دیکھیں، آج کل اپنے گھروں میں دیکھیں، آج کل اپنے معاشرے میں، اپنے گلی محلوں میں دیکھیں، ہمارے حالات کیسے ہیں۔ آج کل ہمارے ملک کی عورتیں کیسے پھرتی ہیں، آج کل ہمارے ملک کی عورتوں کا لباس کیسا ہے۔ یقین کیجئے ہم نے موت کو بھلا دیا ہے، ہم موت کو فراموش کر بیٹھے ہیں، ہم اسلامی اصولوں کی پابندی نہیں کرتے، ہم اسلام کو کہیں دور چھوڑ آئے ہیں، ہم شریعت کو کہیں دور چھوڑ آئے ہیں۔ ہم پیروی کس کی کرتے ہیں؟ یورپ کی، انگریزوں کی، کفار کی۔ میری ماؤں بہنوں اور آج کل کی عورتوں سے التجا ہے کہ خدا را اپنے گریبانوں میں جھانکیے، اپنے آپ کو دیکھیے، موت بہت قریب ہے۔ یقین کیجئے کب موت آ جائے، کب اگلا قدم ہمیں موت کے قریب کر دے، کب ہماری اگلی رات قبر میں ہو، اس کا کوئی علم نہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو عین اسلام کے مطابق ڈھال دیں، شریعت کے مطابق ڈھال دیں، تاکہ آپ نجات پا سکیں۔